بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 196 شروع کر رہے ہیں. اس سبق کو وامرہ سے لے کر قلت الحذف وکثرتہ تک پڑھیں گے. وامرہ ای امر خبر کان واخواتها، کانا کی خبر اور کانا کے اخوات کی خبر کا معاملہ کا امر خبر المبتدا، مبتدا کے خبر کے معاملے جیسا ہے. فی اقسامہ، اس کے اقسام میں، و احکامہ اور اس کے احکام میں، و شرائطہ اور اس کے شرائط میں، علی ما سبق بنابر اس کے جو گزرا ہے، فی بحث المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر کی بحث میں. ولیکنہ یتقدم علی اسمہا حال کونہ معرفتا حقیقتا او حکما، لیکن کانا کی خبر کانا کے اسم پر مقدم ہوتی ہیں اس حال میں کہ جب معرفہ ہو، چاہے حقیقتا ہو یا حکمن ہو. کن نکرۃ المخصصۃ، جس طرح کہ نکرہ مخصصہ، لاختلاف اسمہا و خبرہا فی الاعراب، کانا کے اسم اور خبر کے اختلاف کی وجہ سے اعراب میں. فلا یلتبس احدہما بالآخر، پس ملتبس نہیں ہوتا ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ. وذالک اذا کان الاعراب فیہما او فی احدہما لفظیا، اور یہ تب ہے کہ جب دونوں میں اعراب یا دونوں میں سے کسی ایک میں اعراب لفظی ہو، جیسا کہ کان المنطلق زید وَكَانَ هَذَا زَيْدٌ، بخلاف المبتدا والخبر، بخلاف مبتدا اور خبر کے. فإن الإعراب فيهما لا يصلح للقرینۃ، کیونکہ ان دونوں میں مبتدا اور خبر میں اعراب جو ہیں وہ صلاحیت نہیں رکھتے قرینے کے. لاتفاقہما فیہ، بوجہ ان دونوں کے اتفاق کے ان میں. بل لابد من قرینۃ رافعۃ لللبس، بلکہ ایسا قرینہ ضروری ہے جو اٹھانے والا ہو التباس کو. وَكَذَلِكَ إِذَا انْتَفَعَ الْإِعْرَابُ فِي اسم کانا وخبرها جميعا، اسی طرح جب اعراب منتفی ہو جائیں کانا اور کانا کے خبر دونوں میں، کانا کے اسم اور کانا کے خبر انہی دونوں میں. ولا قرینۃ ہناک، اور کوئی قرینہ وہاں پر نہ ہو. لا يجوز تقدیم الخبر، تو خبر کی تقدیم جائز نہیں ہے. نحو کان الفتى ھذا، جس طرح کہ کان الفتى ھذا ہے. وقد يحذف عاملہ، ای عامل خبر کان وہو کان، اور کبھی کبھار کانا کے خبر کا عامل کو حذف کیا جاتا ہے اور وہ کانا ہے. لا خبر کانا واخواتها، نہ کہ کانا اور کانا کے اخوات کے خبر کو حذف کیا جاتا ہے. لأنه لا يحذف من هذه الافعال الا کانا، کیونکہ ان افعال سے نہیں حذف کیا جاتا مگر کانا کو. وانما اختصت بهذا الحذف لکثرت استعمالها، اور سوائے اس کے نہیں کہ مختص ہیں اس حذف کے ساتھ ان کے کثرت کی استعمال کی وجہ سے، ان کانا کے کثرت استعمال کی وجہ سے. فی مثل الناس مجزیون باعمالہم ان خیرا فخیر وان شرا فشر. ویجوز فی مثلها، اور اس کی مثل میں یہ جائز ہے. ای فی مثل هذه صورت، اس صورت کی مثل میں. وہی، اور وہ یہ ہے. ان یجیء بعد ان، کہ ان شرطیہ کے بعد آئے. اسم، ایک اسم. ثم فاء، پھر فا آئے. بعدہ اسم، اس کے بعد ایک اور اسم ہو. اربعۃ اوجہ، چار وجہوں سے. پہلی صورت یہ ہے نصب الاول ورفع ثانی وہو اقوا، کہ پہلے کو منصوب پڑھنا دوسرے کو مرفوع پڑھنا اور یہ قوی تر ہیں. جس طرح کہ ان خیرا فخیر، ای ان کان عملہ خیرا فجزاؤہ خیر. ونصبہما، اور ان دونوں کو منصوب پڑھنا جس طرح کہ ان خیرا فخیرا، علی معنی اس معنی پر ان کان عملہ خیرا فکان جزاؤہ خیرا.
ورفعهما ان دونوں کو مرفوع پڑھنا، جس طرح کہیں ان خیر فخیر ای ان کان فی عملی خیر فجزاؤہ خیر، وعکس الاول اور پہلے کا عکس ہونا، یعنی پہلے کو مرفوع پڑھنا دوسرے کو منصوب پڑھنا، ان خیر فخیرا ان کان فی عملہ خیر فکان جزاؤہ خیرا، وقوت هذه الوجوہ وضعفها ان وجوہ کی قوت اور ضعف کا مدار جو ہیں بحسب قلت الحذف و کثرتہ، قلت حذف اور کثرت حذف کے اعتبار سے ہیں۔ وامرہ کامر خبر المبتدأ ولکنہ یتقدم معرفتاً، اسے متن کا خلاصہ یہ ہے کہ کانا اور اس کے نظائر کی خبر کا حکم مبتدا کے خبر کے حکم کی طرح ہے، اقسام میں، احکام میں، شرائط میں۔ اقسام میں اس کی طرح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مبتدا کی خبر مفرد ہوتی ہیں، کبھی معرفہ کبھی جملہ اور کبھی نکرہ ہوتی ہیں، اسی طرح کانا اور اس کے نظائر کی خبر بھی کبھی مفرد کبھی جملہ کبھی معرفہ کبھی نکرہ ہوتی ہیں۔ اور احکام میں اس کی طرح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مبتدا کی خبر ایک ہوتی ہے متعدد ہوتی ہیں اور کبھی مذکور کبھی محذوف ہوتی ہیں، اسی طرح کانا اور اس کے نظائر یعنی اخوات کی خبر ایک ہوتی ہے متعدد ہوتی ہے مذکور ہوتی ہے اور کبھی مذکور اور کبھی محذوف۔ اسی طرح کانا اور اس کے نظائر کی خبر ایک ہوتی ہے متعدد ہوتی ہے مذکور ہوتی ہے محذوف ہوتی ہے۔ اور شرائط میں اس کی طرح ہونے کا مطلب ہے کہ جس طرح مبتدا کی خبر جملہ ہو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے، اور عائد کو اگر قرینہ پائے جائے تو حذف کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح کانا اور اس کے نظائر کی خبر جب جملہ ہو تو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے جو ان کے اسماء کی طرف لوٹے، اور جب کوئی قرینہ پایا جائے تو اس کو حذف کرنا جائز ہے۔ وَأَمْرُهُ أَيْ أَمْرُ خبر کانا و اخواتها، یہاں سے علامہ جامی نے خبر کانا و اخواتها نکال کر ہو ضمیر کا مرجع بتلا دیا کہ ہو ضمیر کا مرجع کانا کی خبر اور کانا کے اخوات کی خبر ہیں۔ کامر خبر المبتدا، مبتدا کے خبر کے معاملہ جیسا ہے، یعنی کانا کی خبر اور کانا کے اخوات کا خبر کا جو معاملہ ہے وہ مبتدا کے خبر کے معاملہ جیسا ہے۔ فی اقسامہ و احکامہ و شرائطہ، اقسام میں، احکام میں، شرائط میں، علی ما سبق فی بحث المبتدا والخبر، بنا بر اس کے کہ جو گزرا ہے مبتدا اور خبر کے بحث میں۔ ولکنہ یتقدم علی اسمہا حال کونہ معرفۃ حقیقۃ او حکما، اس عبارت کے ذریعے سے صاحب کافیہ کا غرض ایک وہم کو دور کرنا ہے جو کلام سابق سے پیدا ہوتا ہے۔ جب مصنف نے کہا وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَإِ، تو وہم پیدا ہوا کہ جب کانا اور اس کے نظائر کی خبر کا معاملہ مبتدا کی خبر کی طرح ہے تو جب مبتدا کی خبر معرفہ ہو تو اس کو مبتدا سے مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جب کانا اور اس کے نظائر کی خبر معرفہ ہوں تو اس کو اس کے اسم سے مقدم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو مصنف نے اس وہم کو دور کر دیا کہ کانا اور اس کے نظائر کی خبر معرفہ ہوں تو وہ اس کے اسم سے مقدم ہو سکتی ہے۔ وَلَكِنَّهُ يَتَقَدَّمُ عَلَى اسْمِهَا، لیکن کانا کی خبر مقدم ہوتی ہے کانا کے اسم پر، حال کونہ معرفتاً، یہاں سے ترکیب بتلا دیا کہ معرفتاً جو ہے یہ حال ہے، اس حال میں کہ معرفہ ہو حقیقتاً اور حکماً، چاہے حقیقتاً ہو یا حکماً ہو۔ یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ معرفہ کی تخصیص درست نہیں، اس لیے کہ جب کانا اور اس کے نظائر کی خبر معرفہ نہ ہو بلکہ نکرہ مخصصہ ہو تو اس وقت بھی اس کو اس کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معرفہ میں تعمیم ہے، خواہ حقیقتاً معرفہ ہو یا حکماً ہو، اور نکرہ مخصصہ معرفہ کے حکم میں ہوتا ہے، کن نکرۃ المحسسۃ، جس طرح کہ نکرہ مخصصہ ہیں، لاختلاف اسمہا و خبرہا فی الاعراب۔ یہاں اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ کانا کی خبر کیوں معرفہ ہونے کی حالت میں اس کے اسم پر مقدم ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ بیان فرما رہے ہیں
کہ چونکہ کانا اور اس کے نظائر کی خبر کا اعراب مختلف ہوتا ہے، لہذا خبر کو مقدم کرنے سے ایک کا دوسرے کے ساتھ التباس لازم نہیں آتا، اسی وجہ سے تقدیم جائز ہے، بخلاف مبتدا اور خبر کے کہ ان کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، لہذا اگر خبر کو مبتدا پر مقدم کر دیا جائے تو التباس لازم آئے گا۔ لاختلاف اسمہا و خبرہا فی الاعراب، اعراب میں کانا کے اسم اور خبر کے اختلاف کی وجہ سے فلا یلتبس احدہما بالآخر، پس التباس نہیں آئے گا ان دونوں میں سے کسی ایک کا دوسرے کے ساتھ، وذالک اذا کان الاعراب فیہما او فی احدہما لفظیا۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کان الفتح ہذا، اس میں کانا کی خبر معرفہ ہیں لیکن اس کو کانا کے اسم سے مقدم کرنا درست نہیں ہے، پھر آپ کا یہ کہنا کہ کانا کی خبر جب معرفہ ہوں تو اس کو اسم سے مقدم کرنا جائز ہے، یہ کیسے درست ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کان اور اس کے نظائر کی خبر کی تقدیم اس وقت جائز ہے جب اسم اور خبر کا اعراب لفظی ہو، جیسے کان المنطلق زید، یا ان میں سے ایک کا اعراب لفظی ہو، جیسے کان ھذا زید۔ اور مثال مذکور میں نہ تو دونوں کا اعراب لفظی ہے نہ ایک کا، بلکہ دونوں کا اعراب تقدیری اور قرینہ بھی منتفی ہے، لہذا تقدیم جائز نہیں ہوگی۔ اذا کان الاعراب فیہما، یہ تب ہیں تقدیم تب جائز ہے کہ جب دونوں کا اعراب جو ہے یا دونوں میں سے کسی ایک کا اعراب لفظی ہو۔ کان المنطلق زید، تو یہاں پر دونوں کا اعراب جو ہے وہ لفظی ہے۔ وکان ھذا زید، ھذا کا اعراب تقدیری ہے اور زید کا اعراب لفظی ہے۔ بخلاف المبتدا والخبر، بخلاف مبتدا اور خبر کے، فإن الاعراب فیہما لا یصلح للقرینۃ۔ یہاں سے شارح یہ بیان کر رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر یہ دونوں اعراب کے اعتبار سے متفق ہیں، یعنی دونوں مرفوع ہوتے ہیں، لہذا کسی ایک میں بھی اعراب میں قرینہ بننے کی صلاحیت نہ ہوگی، لہذا تقدیم خبر سے مخاطب کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں خبر کون ہے اور مبتدا کون ہے، بلکہ التباس دور کرنے کے لیے قرینے کی ضرورت ہوگی، اور قرینہ موجود نہیں، لہذا تقدیم خبر علی المبتدا خبر کے معرفہ ہونے کی صورت میں جائز نہیں ہوگی۔ بس ایسی ہی جب اس میں کانا اور اس کی خبر میں خبر کے معرفہ ہونے کے وقت اعراب لفظی منتفی ہوگا تو کوئی قرینہ اس جگہ بھی نہیں پایا جائے گا، لہذا تقدیم خبر کانا کے اسم پر جائز نہ ہوگی، جیسے کان الفتح ھذا، تو یہاں پر ھذا جو ہیں وہ خبر ہیں، یہ مقدم نہیں ہو سکتا، کان الفتح پر ھذا مقدم نہیں ہو سکتا۔ فإن الاعراب فیہما، کیونکہ مبتدا اور خبر میں اعراب جو ہیں لا یصلح للقرینۃ، صلاحیت نہیں رکھتا قرینے کا، لاتفاقہما فیہ، کیونکہ مبتدا اور خبر میں اتفاق ہے اعراب میں، کیونکہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، لہذا کوئی ایک اعراب بھی وہ قرینہ نہیں بن سکتا۔ بل لابد من قرینۃ رافعۃ لللبس، بلکہ ضروری ہے ایسا قرینہ کا ہونا جو اٹھانے والا ہو، دور کرنے والا ہو التباس کو۔ وکذالک اذا انتفى الاعراب فی اسم کانا وخبرها جميعا، اور اسی طرح جب اعراب منتفی ہو جائے کانا کے اسم اور کانا کے خبر کے درمیان دونوں میں، ولا قرینۃ ہناک، اور کوئی قرینہ بھی نہ ہو، لا یجوز تقدیم الخبر، تو اس وقت خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، جس طرح کہ کان الفتح ھذا میں۔ وقد يحذف عامله في مثل الناس مجزيون بأعمالهم إن خير فخير وإن شر فشر۔ صاحب کاف فرماتے ہیں کہ الناس مجزیون بأعمالهم جیسی مثال میں کانا کی خبر کے عامل کو یعنی کانا کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے ان خیرا فخیر وان شرا فشر میں۔ وقد يحذف عامله ای عامل خبر کانا وهو کانا، یہ عاملہ میں جو ہو ضمیر کا مرجع بتلایا ہے علامہ جامی نے کہ کانا کی خبر مراد ہیں، اور کانا کی خبر کا جو عامل ہیں اور وہ خود کانا ہیں، لا خبر کانا و اخواتہا،
نہ کہ کانا کی خبر اور کانا کے اخوات کی خبر مراد ہیں. لأنه لا يحذف من هذه الافعال الا کانا. یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ عاملہ کی ضمیر کا مرجع خبر کانا و اخواتہا ہے، تو اس سے تو یہ مفہوم ہوتا ہے کہ کانا کے نظائر کا حذف بھی جائز ہے، حالانکہ ان کا حذف جائز نہیں ہے بلکہ صرف کانا کا حذف جائز ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ عاملہ کی جو ہو ضمیر کا مرجع ہے فقط خبر کانا ہے. خبر کانا و اخواتہا دونوں کا مجموعہ خبر نہیں ہے، کیونکہ افعال ناقصہ میں سے صرف کانا کا حذف جائز ہیں، باقی افعال کا حذف جائز نہیں ہے. وہو کانا سے وہ عامل خبر کانا کا مصداق بتلائے ہیں کہ خبر کانا کا عامل کون ہے، یعنی اس کا عامل کا مصداق کون ہے، وہ خود کانا ہے. لأنه لا يحذف من هذه الافعال الا کانا، کیوں ان افعال ناقصہ میں سے کسی کو حذف نہیں کیا جاتا سوائے کانا کے. وَإِنَّ مختصت بهذا الحذف لكثرة استعمالها، یہاں سے وجہ بیان فرما رہے کہ کانا کو کیوں خاص کیا گیا ہے حذف کے ساتھ. وجہ اختصاص یہ ہے کہ وہ کثیر الاستعمال ہے، کثرت استعمال کی بنا پر اس کا حذف تو جائز ہے، باقی افعال ناقصہ کا حذف جائز نہیں ہے. وَإِنَّ مختصت بهذا الحذف لكثرة استعمالها، اور ان کو خاص کیا گیا ہے اس کے حذف کے ساتھ اس کے کثرت استعمال کی وجہ سے، کانا کے کثرت استعمال کی وجہ سے. فی مثل الناس مجزیون باعمالهم ان خیرا فخیر وان شرا فشر. شارح کی غرض اس عبارت سے تعین مراد کو بیان کرنا ہے کہ مثل سے مراد ہر وہ ترکیب ہے کہ جس میں این کے بعد اسم پر فا داخل ہو پھر اس کے بعد اسم ہو، تو ایسی ترکیب میں 4 وجہ جائز ہیں. وَيَجُوزُ فِي مِثْلِهَا، اور اس کی مثل میں جائز ہے، ای فی مثل هذه صورت، اس صورت کی مثل میں، وہیا، اور وہ اس کا مصداق یہ ہے، وہیا ان یجیء بعد ان اسم، کہ ان شرطیہ کے بعد اسم آئے، ثم فاء، پھر فا آئے، بعدہ اسم، اور اس کے بعد اسم ہوں. اربعۃ اوجہ، 4 وجہ جائز ہیں. نمبر 1 نصب الاول ورفع ثانی، پہلے کا منصوب ہونا اور دوسرے کا مرفوع ہونا. وہو، اور یہ قوی تر ہے. ان خیرا ان خیرا، تو یہاں پر خیرا جو ہے، ان کان عملہ خیرا فجزاؤہ خیر، جو اپنے اسم کے ساتھ محذوف ہیں اور ان ان دونوں کا منصوب ہونا جس اور طرح کہ فخیر، ان خیرا فخیرا، یہ علامانا مبتدا محذوف اس معنی کی پر خبر ہے. ان کان اصل عبارت عملہ یہ خیرا ان کان فکان عملہ خیرا جزاؤہ خیرا خیر. ورفعہما، تو یہاں اور پر ان دونوں کا مرفوع ہونا ایک تو جیسے کہیں ان کانا خیر موصوف ہے، فخیر، اور کانا کے بعد ای ان اس کا کان جو فی اسم ہے عملہ عملہ خیر موصوف ہے، فجزاؤہ اور خیر. یہ وعکس جانب الاول، اور شرط میں ہو، پہلے کا جانب عکس جزا ہونا، میں فجزاؤہ یعنی مبتدا کیا محذوف مطلب ہے. 3 کہ چیزیں محذوف پہلے ہیں. کا ونصبہما، اور ان دونوں کو منصوب پڑھنا، یہ دوسری مرفوع صورت ہونا ہے، اور ان دوسرے خیرا کا فخیرا. منصوب ہونا. تو ان یہاں پر خیر کانا فخیرا، دونوں ای ان میں کان فی محذوف عملہ ہے، خیر یعنی ان کے بعد فکان کانا موصوف ہے اور جزاؤہ خیرا سے پہلے کانا وقوت موصوف ہے، هذه اور الوجوہ کانا اپنے وضعفها، اسم کے ساتھ ہی موصوف ہے. اور ان وجوہ کی ان قوت اور ضعف کا خیرا جو اعتبار ہے فخیرا، بحسب علامان اس معنی قلت پر الحذف ان کان وکثرتہ، عملہ خیرا فکان قلت جزاؤہ خیرا. حذف اور تو کثرت یہاں پر حذف کے کانا اعتبار موصوف ہے سے ہیں. جانب شرط میں، اور عملہ اس کا اسم موصوف ہے، اور جانب جزا میں کانا موصوف ہے اور کانا کا جو اسم ہے وہ محذوف ہے. ورفعہما، ان دونوں کو مرفوع پڑھنا، ان خیر فخیر، تو اس لیے کہ ان جو ہیں ان کے بعد کانا موصوف ہے اور کانا کی خبر موصوف ہے، اور فخیر جو ہیں یہ یہاں پر مبتدا محذوف ہیں، یہ خبر بن رہی ہے. اصل میں تھا ان کان فی عملہ خیر فجزاؤہ خیر، تو یہاں پر ان کے بعد کانا موصوف ہے جانب شرط میں، اور فی موصوف ہے، عملہ موصوف ہے، 3 چیزیں موصوف ہیں، اور جانب جزا میں فجزاؤہ مبتدا محذوف ہے. وعکس الاول، پہلے کا عکس، پہلی صورت کا عکس، یعنی پہلے کو مرفوع پڑھنا اور دوسرے کو منصوب پڑھنا. ان خیر فخیرا،
تو یہاں پر ان کے بعد کانا محذوف ہیں، فی عملہ اس کی خبر محذوف ہیں، اور خیرن جو ہیں یہ مبتدا یعنی کانا کا اسم بن رہا ہے، اور فخیرن یہ کانا کی یعنی یہاں پر بھی کانا محذوف ہے اور کانا اپنے اسم کے ساتھ محذوف ہیں، اور یہ کانا کے لیے خبر بن رہی ہے۔ تو یہاں پر کتنی چیزیں محذوف ہوئی؟ ایک تو ان کے بعد کانا محذوف ہوا، اور فی محذوف ہوا، اور عمل ہی، یہ تین چیزیں یہاں پر محذوف ہوئی جانب شرط میں، اور جانب جزا میں کانا محذوف ہوا اور جزاؤہ مبتدا یعنی جو کانا کا اسم ہے وہ محذوف ہوا۔ تو یہ کل 5 چیزیں بنتی ہیں۔ وقوت هذه الوجوہ وضعفها بحسب قلت الحذف وکثرتها۔ اس عبارت کے ذریعے سے یہ بتلا رہے ہیں کہ ان 4 وجوہ میں کون سی ضعیف کون سی قوی ہے۔ فرمایا ان وجوہ کی قوت اور ضعف کا مدار حذف کی قلت اور کثرت پر ہیں، چونکہ پہلی صورت میں حذف قلیل ہے اس لیے کہ 3 امور محذوف ہیں، اس لیے وہ سب سے اقوی ہیں، اور وجہ رابع میں حذف کی کثرت ہے کیونکہ اس میں 5 امور محذوف ہیں اس لیے وہ اضعف ہیں، اور درمیانی 2 وجہ متوسط ہیں اس لیے کہ ان میں 4 امور محذوف ہیں۔ ان وجوہ کے قوت اور ضعف کا مدار جو ہیں وہ قلت اور کثرت یعنی قلت حذف اور کثرت حذف کے اعتبار سے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَأَمْرُهُ سے لے کر قلت الحذف و کثرت ہی تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔